سورہ یوسف کل ہماری چل رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے، خواب سنایا اور ایک کو کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا جا کر ساقی بنے گا، اور اسی آدمی کو کہا جس کے بارے میں یقین تھا کہ اس نے ساقی بننا ہے، کہا بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا۔ اصل میں یوسف علیہ السلام دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کر رہے تھے، تو صرف انسان کو دعاؤں پہ نہیں رہنا چاہیے، دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس ساقی کو بھلا دیا۔ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان آپ کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اس کو بھول گیا۔ پھر ایک عرصے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ خواب یہ آیا اسے کہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں، اور دبلی پتلی گایوں نے موٹی گاؤں کو کھا لیا، اور 7 خشک سٹے ہیں اور 7 جو ہیں وہ سبز خوشیں ہیں، سٹے ہیں۔ یہ بادشاہ کو خواب آیا عجیب و غریب سا۔ بادشاہ نے سارے جادوگر، کاہن، خواب کی معبر، تعبیر بتانے والے سارے جمع کر لیے، کسی کو خواب کی تعبیر پتہ نہ چلی۔ پھر اس ساقی کو یاد آیا کہ ایک شخص نے جیل میں میری تعبیر کی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ کو میں آپ کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ لا سکتا ہوں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر کی بلکہ حل بھی بتایا۔ کہا 7 سال مصر پہ خوشحالی آئے گی اور 7 سال قحط سالی آئے گی۔ میں حال یہ بتاتا ہوں کہ جب خوشحالی کے 7 سال ہوں گے، فراوانی نعمت کے 7 سال ہوں گے، تو اناج بہت زیادہ آئے گا۔ اس اناج کو خوشوں سمیت تم نے ذخیرہ کر لینا ہے، اور جب خشک سالی کے 7 سال آئیں گے تو کھا لینا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر بیان کی گئی، بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام جیل سے نہ نکلے۔ وجہ ان کے دل کو وہ جو تکلیف تھی نا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن جس الزام پہ ڈالا گیا وہ بڑا بھیانک ہے۔ میں تو پاک دامن ہوں، میں نے کبھی کسی عورت پہ بری نگاہ سے دیکھا تک نہیں، تو یہ جو برا الزام ہے نا، یہ مجھ سے صاف ہونا چاہیے۔ اس نے بادشاہ کو کہا پہلے یہ الزام کا پتہ کرے۔ بادشاہ نے خواتین کو بلایا، الغرض خواتین نے اقرار کیا یوسف پاک باز ہے، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ برائی تھی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، عزیز مصر کی بیوی نے کہا نفس نے ہمیں بہکایا تھا، ہم ٹھیک، نفس بہکا کے لے گیا، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، انہیں ایک منصب عطا کر دیا گیا کہ آج کے بعد آپ ہمارے ہاں امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ جہاں پہ رک کے ایک بات سمجھانی چاہوں گا، ہماری شریعت میں بلکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کوئی بھی عہدہ مانگا نہ جائے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے اسے عہدہ دینا نہیں چاہیے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیوں مانگا؟ اس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں، عہدہ نہیں مانگا تھا، بلکہ جب بادشاہ نے یہ کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ منتخب وزیر بن چکے، آپ منتخب وزیر بن چکے ہیں، آپ ہمارے پاس امین ہیں، ہم نے آپ کو عہدہ دے دیا۔ انہوں نے صرف شعبے کا انتخاب کیا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی پارٹی جیت جائے، انہوں نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے یہ 20 لوگ ہم نے وزیر بنانے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے یہ 20 لوگ وزیر بننے، اور انہیں بتا بھی دیا جاتا ہے، بعد میں شعبوں کا انتخاب ہوتا ہے، تو وزیر تعلیم ہے، وزیر خزانہ ہے، وزیر فلاں، وزیر فلاں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو عہدہ تو مل چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شعبے کا انتخاب کیا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی باصلاحیت آدمی ہو، وہ یہ سمجھے قوم کا نقصان ہو رہا ہے، امت کا نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، محلے والے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر میں آگے بڑھوں تو میں لوگوں کو اس نقصان سے بچا سکتا ہوں، تو پھر انسان اپنے آپ کو عہدے کے لیے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ بہرحال عہدہ مل گیا۔ اس کے بعد بھائی آئے، بھائیوں کو پہچان لیا، وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے، دور دراز تک اناج کوئی نہیں تھا، اناج لینے کے لیے جب بھائی آئے، بھائیوں کو پہچان لیا، اور کیا کیا؟ ایک تو یہ کہا کہ چھوٹے بھائی کو لے کر آنا ہے، دوسرا بھائیوں نے جو رقم دی تھی نا وہ اسی خزانے کے اندر، اناج کے اندر دوبارہ واپس رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے احسان۔ بھائی کون تھے؟ قاتل، لیکن رقم اٹھا کے اناج کے اندر واپس رکھ دی۔ اگر آپ کسی پر
احسان کر سکتے ہیں، آپ نے احسان اپنے لیے کرنا ہے، یہ مت سوچے اس نے فلاں فلاں جرم کیا ہے، بھائی اس کا جرم اس کے ساتھ، آپ نے احسان کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ بہرحال بھائی گئے، جا کر ابا جان کو منا لیا کہ چھوٹے بھائی کو ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اب دوسری مرتبہ چھوٹے بھائی کو لے کر آئے، تو چھوٹے بھائی کو، یہ چھوٹا بھائی یوسف علیہ السلام کا ماں جایا بھائی تھا، باقی مایا جائے نہیں تھے، باپ کی طرف سے بھائی تھے، لیکن یہ چھوٹا بھائی ماں جایا بھائی تھا۔ اس میں یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے علاوہ کسی کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ زلیخا نام یا بنیامین نام اور بادشاہ کا نام فلاں نام یہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، یہ ساری بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، انہوں نے یہ باقی باتیں جو ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال چھوٹا بھائی آیا، چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پھر اسے اپنے پاس رکھوایا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ ایک پیالہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس رکھوا لیا۔ بھائیوں نے آگے سے کیا جملہ بولا تھا جب پیالہ برآمد ہوا؟ یہ بھی چور، اس کا بھائی بھی چور۔ اب یہاں پہ مفسر، میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک آدمی جو قاتل بھی ہے، کیا اس سے آپ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے پر الزام لگا دے؟ تو الزام لگانا اس کے لیے کون سا بڑا گناہ ہے؟ مفسرین نے بھائیوں کو غلط نہیں کہا، یوسف علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی بچپن کی چوری لکھ دی وہاں پہ، اور بھائی یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، یہ صرف بھائیوں نے الزام لگایا یہ بھی چور، اس کا بھائی بھی چور۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایسی کوئی چوری نہیں کی تھی، صرف بھائیوں کا ایک الزام تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوئی جب کوئی آدمی آپ کے منصب کو، آپ کے عہدے کو یا آپ کی شخصیت کو پہچانتا نہیں ہے، وہ آپ کا احترام بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے، الزام لگا دیا چور ہے۔ تو بہرحال بھائی کو رکھ لیا گیا۔ اب یہ سارے بھائی باپ کے پاس دوبارہ واپس گئے، جا کر کہا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، یہ قافلے والوں سے پوچھ لو، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ بہرحال اس وقت کے جو الفاظ تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ دو الفاظ انہوں نے جملے بولے، ایک انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یہ جملہ اپنی زندگی میں اس کو رٹا لگا لیں، اپنے دل کی تختی پر اس جملے کو لکھ لیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، پریشانی ہو غم ہو اللہ کو سنانا ہے، کسی کو نہیں سنانا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم لوگوں کو سنا لیتے ہیں، اللہ کو نہیں سناتے۔ اور دوسرا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ دو جملے ان کے بڑے اہم ترین جملے تھے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بہرحال بھائی تیسری مرتبہ جب آئے، تھوڑی سی پونجی تھی اور روتے ہوئے آئے، یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ترس آ گیا کہ اس کی وجہ سے میرے باپ کی بنائی جو ہے وہ بھی چلے گئی ہے۔ ترس آیا اور بھائیوں کو بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، اور پھر باپ کو جو ہے وہ بلا لیا، اور پھر باپ کے سامنے، اور 11 بھائی، باپ اور ماں، ان سب نے سجدہ کر کے وہ خواب جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں آیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ سبق کیا ہے؟ گرانے والے آپ کو کنویں میں گرائیں گے اور دینے والا آپ کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اس لیے دینے والے سے مانگا کریں، یہ مت سوچیں مجھے کس نے گرایا، یہ بھول جائیں، دینے والے سے مانگیں، دینے والا آپ کو بادشاہ بھی بنائے گا۔ آگے سورہ رعد ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس سے آگے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ایک جگہ چھوڑ آئے۔ اب آخری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، بیٹے کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اناج نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ بیوی نے پوچھا ابراہیم کیوں جا رہے چھوڑ کے؟ کہا اللہ کی طرف اشارہ کر دیا، کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا توکل ہونا چاہیے ہمارے اندر، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام مڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا؟ اب بیٹے کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، عوام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے کیا دعا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نمازی اس کو پہلے بنا۔ اناج بعد میں مانگا ہے، وارزق اہلہم یہ بعد میں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ پہلے ہے۔ ہم اس کے بالکل الٹ ہیں، ہمیں اپنی اولاد کے روزی کی فکر ہوتی ہے، اسکول کی فکر ہوتی ہے، اس نے اسکول جانا ہے، اس نے یہ کرنا، اس نے یہ کرنا، ان ساری چیزوں کی فکر ہے۔ نئی فکر اٹھا کے مسجد میں بھیجنا، یہ فکر نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ کی ہمیں فکر نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے فکر ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر بعد میں جو ہے وہ باقی چیزوں کی فکر ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔